الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی ان الشرک لظلم عظیم اما بعد۔ معزز سامعین، ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے یہ 38ویں کانفرنس منعقد ہے، جس کا مقصد بالخصوص اس طبقے کو دین اسلام سے روشناس کروانا ہے جس طبقے نے آج سے تقریباً کم و بیش 100 سال قبل امت مسلمہ سے علیحدگی اختیار کر لی، اور ہمارے علماء اور اکابرین کی بھرپور کوشش کے باوجود یہ اپنا علیحدہ تشخص قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور امت مسلمہ سے کٹ کر شرک اور کفر کی گود میں جا گرے۔ آج کی اس نشست میں میں آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کے حوالے سے نہیں بلکہ قادیانیت کے عقیدہ توحید کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں گا کہ مرزا غلام محمد قادیانی، جیسا کہ آپ نے ہمارے جماعت کے اشتہارات میں بھی توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے سنا، تو اب یہ بات سمجھ لیں، قادیانی مرزا غلام محمد اگر دعوی نبوت نہ بھی کرتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار نہ بھی کرتا، تو تب بھی یہ مشرک تھا اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی توحید پر اتنی بڑی ڈاکہ زنی کی ہے اور اتنا بڑا اس نے تخریب کاری کا جرم کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کی توحید کی وہ تینوں صفات جسے توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کہتے ہیں، ان تینوں توحیدوں کے پیمانے پہ مرزا غلام احمد قادیانی کو پرکھ کر دیکھیں تو کائنات کے اندر مشرکین مکہ کا شرک بھی اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا مشرک مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ مثال سے سمجھیے، جو مشرکین مکہ تھے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید ربوبیت میں اختلاف نہیں تھا، وہ بھی اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، زندگی موت کا مالک اللہ کو سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ زندہ کرنا اور مارنا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن اختلاف ان سے تب ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید الوہیت کی دعوت دی کہ جو تمہارا زندگی اور موت دینے والا ہے، تمہیں دنیا کے اندر رزق دینے والا ہے، تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اسی کو اپنا الہ سمجھو۔ یہیں پہ امت انسانوں میں تقسیم ہوئی، یہیں سے انسانیت دو گروہوں میں بٹ گئی، ماننے والے مسلمان کہلوائے، نہ ماننے والے کافر کہلوائے۔ لیکن توحید ربوبیت کیا ہے کہ اللہ کی صفت خلق میں، اللہ کی صفت تخلیق میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ مشرکین مکہ نے ہر طرح کا جرم کیا ہے، لیکن وہ یہ جرم نہیں کر سکے کہ کسی کو خدا کی صفت احیا دے دیں، کسی کو خدا کی صفت فنا دے دیں کہ خدا زندگی دیتا ہے، خدا موت دیتا ہے، نہیں یہ زندگی موت تو فلاں بھی دیتا ہے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلا شب خون یہ مارا کہ اللہ کی توحید ربوبیت میں شرک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے صفت احیا بھی دی ہے، میں زندگی بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں، حالانکہ یہ وہ شرک ہے جس کا دعویٰ نمرود بھی نہیں کر سکا۔ اور نمرود نے جب اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اس کے سامنے سچے رب کا تعارف کروایا، فَبُہِتَ الَّذِی کفر، جو نمرود جیسا مشرک تھا، نمرود جیسا خدا کا باغی تھا، وہ بھی مبہوت رہ گیا۔ لیکن حیران جائیں مرزا قادیانی کی جرت پہ کہ یہ ایسا ظالم اور بدبخت تھا، جب اسے خدا کی ربوبیت کا تعارف کروایا گیا تو بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوتا، نمرود جیسی شرم ہی کر لیتا، بجائے شرمندہ ہونے کے مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے یہ کون سی بڑی بات ہے، صفت ربوبیت تو یہ میرے اندر بھی ہے، میں زندگی بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں، اور میرے اندر اللہ نے مجھے ایک اور صفت عطا فرمائی ہے، میرے معاملات، میرے امور پورے ہو جاتے ہیں۔ امر کے ساتھ اللہ کی صفت تخلیق کا تعلق ہے، اللہ کے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، میرا کام پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے مشرکین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خدا کا کوئی کام ادھورا رہتا ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے جو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے مرزا تیرے کام تو پورے ہو جاتے ہیں لیکن میرے کام کبھی پورے ہوتے ہیں کبھی پورے نہیں ہوتے۔ بتاؤ جو قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، کیا ان کا اللہ کی توحید پہ ایمان باقی رہے گا؟
جنہوں نے توحید ربوبیت میں شرک کیا۔ پھر آئیے توحید الوہیت کی طرف کہ اللہ الہ ہے، تمام قولی اور فعلی عبادات کا حق صرف اللہ کا ہے، تمام سجدوں کا، تمام ظاہری اور باطنی عبادات کا مستحق صرف اور صرف ایک ہستی ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں بھی شرک کیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہا الالوہیت تتموج فیہ، کہ رب کی الوہیت تو میرے اندر موج مار رہی ہے، جس کا اپنا جسم کہتا ہے یہ الوہیت کا جوار بھاٹا ہے، خدا کی الوہیت میرے اندر جوش مار رہی ہے۔ اب جب قادیانی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو کیا انہیں شرم نہیں آتی؟ کیا اس بات کو یہ نہیں سوچتے کہ الہ سے مراد مرزا قادیانی کہتا ہے یہ خدا کی الوہیت تو میرے اندر ہے، خدا کی الوہیت کا مظہر تو میں ہوں؟ تو بتاؤ جو قادیانی مرزا قادیانی کے اللہ کا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، پھر مرزا قادیانی کو بھی مانے، تو کیا اس کا اللہ کی الوہیت پہ ایمان باقی رہے گا؟ نہیں۔ اس کا اللہ کی الوہیت پہ ایمان نہیں رہا، اور اللہ کی صفت الوہیت تمام عبادات کا مستحق ہونا وہ صرف خدا کی ذات ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ عینیت کا دعویٰ کیا کہ مرزا قادیانی تو اور میں ایک ہوں، انا من کا وانت منی، اے مرزا قادیانی میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے۔ جو خدا کے ساتھ ابھی تو عیسائیوں نے تو صرف یہ جرم کیا تھا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا، اس ظالم نے تو خدا کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو کیا جو شخص اللہ کی توحید الوہیت میں اس حد تک شرک کرے کہ اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک ہو جائے، خدا کو اپنا بیٹا بنا لے اور کہے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تو انت من مائی، تو میرے پانی سے ہے اور یہ سارے تو فضول لوگ ہیں، تو میرے پانی سے پیدا ہوا ہے۔ جو خدا کے ساتھ جسمیت کا عقیدہ رکھے، جو خدا کے اندر الوہیت کو اپنے اندر مانے، نہ اس کا اللہ کی توحید ربوبیت پہ یقین ہے نہ توحید الوہیت پہ یقین ہے۔ اب آئیے اللہ کی تیسری توحید کی قسم جسے توحید اسماء و صفات کہتے ہیں، کہ اللہ اپنے اسماء میں یکتا ہے، بے مثل ہے، اس کے جو نام کتاب و سنت میں موجود ہیں ان میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا، ان میں تنقیص نہیں کی جا سکتی۔ اب جو بھی اللہ کی طرف کسی ایسی صفت کو منسوب کرے جو اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہے، اس شخص کا ذاتی عقیدہ وہ ہو یا نہ ہو، یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور مرزا قادیانی نے اللہ کی توحید اسماء میں بھی شرک کیا، کہتا ہے ربنا آج، ہمارا رب آج ہے۔ یہ آج کا کیا مطلب ہے؟ آئین کے ساتھ جو آج ہے، آج تک قادیانیت اس کا معنی متعین نہیں کر سکی۔ اللہ کے ناموں کے اندر ایسے نام کا اضافہ کرنا جو خدا کی ذات کے مناسب نہیں ہے، خدا کے لیے ایک نئے نام کا اضافہ، اس نے مرزا قادیانی نے اللہ کی توحید اسماء میں شرک کیا ہے۔ چوتھا اس کا شرک جو اللہ کی صفات میں اس نے کیا ہے، توحید صفات میں اللہ کی ذات اثرات سے پاک ہے، اللہ کسی سے شرمندہ نہیں ہوتا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں نے اللہ سے ایک دفعہ کہا اے اللہ اپنے الہام میں کبھی میرا نام بھی تو لے دو، میرا نام لکھ کر الہام کر دو۔ اللہ بھی کہتا ہے اللہ کو میرا نام لینے سے شرم دامنگیر ہو گئی، اللہ شرمسار ہو کر اللہ نے میرا نام نہیں لکھا۔ جو اللہ کو شرمسار کہے، پھر کہتا ہے خدا میں جو قوم وہی زندہ رہے گی جن کا نبی بھی نیا ہو، جن کا قرآن بھی نیا ہو، جن کا خدا بھی نیا ہو۔ ہمارا تمہارا نبی بھی نیا ہے، تمہارا خدا بھی نیا ہے۔ جو خدا کو یہ کہے اللہ کائنات کا مالک ہے لیکن وہ چوروں کی طرح پوشیدہ آتا ہے، مجھے یہ بتاؤ جو خدا کو شرمسار کہے، خدا کو نیا خدا کہے، محل حوادث قرار دے اور خدا کے بارے میں یہ کہے کہ خدا چوروں کی طرح آتا ہے، بتاؤ اس کا اللہ کی توحید صفات پہ ایمان رہا؟ نہیں۔ قادیانیت اس دور کا وہ سب سے بڑا مشرک طبقہ ہے جو مشرکین مکہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ مجھے یہ بتاؤ آخری چند باتیں، فرعون نے تو اتنا کہا تھا انا ربکم الاعلی، مرزا قادیانی نے کون سی کمی کی ہے؟ کہہ رہا مجھے اللہ نے کہا انت اسم الاعلی، تو میرے سب ناموں سے اعلیٰ ترین نام ہے۔ مجھے بتاؤ کیا فرعون میں اور اس میں کچھ فرق رہا؟ تو اللہ کی توحید پہ جو ایمان رکھتا ہے وہ کبھی قادیانی کو اسلام کی صفوں میں جگہ نہیں دے سکتا۔ قادیانیت نے اسلام کی صفوں میں جو داخل ہونے کی کوشش کی، امت مسلمہ نے اسلام کا تحفظ کیا۔ کیوں؟ قادیانیت اللہ کی توحید ربوبیت کی منکر تھی، توحید الوہیت کی منکر تھی، توحید اسماء کی منکر تھی، توحید صفات کی منکر تھی۔ اللہ کی توحید کی چاروں قسموں کی قادیانیت منکر ہے۔ بتاؤ اسلام کی کس صف میں اس کو بیٹھنے دیا جائے؟ قادیانی تو اسلام کی صفوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ اور یاد رکھو آخری بات اس کے تاریخی حوالے سے آخری بات عرض کر دوں، یہ قادیانیت
یہ میسونی تحریک ہے، فری میسن تحریک ہے، اس دور میں جو مرزا قادیانی کا دور تھا، امت مسلمہ کو انگریز نے ان کو تقسیم کرنے کے لیے ہر ملک میں اپنا جاسوس چھوڑا ہوا تھا۔ مصر کے اندر مفتی عبدہ مصری کو دیکھ لیجئے، وہ فری میسن ایجنٹ تھا۔ افغانستان میں سید جمال الدین افغانی یہ فری میسن الہادی ایجنٹ تھا۔ ایران کے اندر اور جو سید عبد البہا جو بہائیت کی بنیاد رکھ رہا تھا، یہ بھی فری میسن ایجنٹ تھا۔ اسی طرح عرب کے اندر جو فری میسن ایجنٹ لارنس آف عربک کے نام پہ کام کر رہا تھا، اسی طرح جو ترکی کے اندر کمال اتاترک یہ باضابطہ فری میسن ایجنٹ تھا۔ ہندوستان کے اندر اس دور کا فری میسن ایجنٹ مرزا غلام محمد قادیانی تھا، جس نے سب سے پہلے اللہ کی توحید پہ ڈاکہ ڈالا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، قادیانی کا شرک ہی اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا یہ مشرک تھا، یہ دعویٰ انکار ختم نبوت نہ بھی کرتا، نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا، یہ تب بھی امت مسلمہ کی صفوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔